رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے ہیں، مکہ مکرمہ میں گئے ہیں، سحری کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ ابھی یہ جاہلیت کے ان دنوں میں تھے، سنا تھا یہ بے دین ہے، نعوذ باللہ، یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، بے دین ہے۔ آج عمر بھی پیچھے پیچھے چل پڑے ہیں، دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں۔ بڑے بہادر تھے نا۔ چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے ہیں، اور عمر بھی چھپتے چھپاتے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگتے لگتے، اگر آمنا سامنا ہو گیا تو جو پڑھ رہے ہیں سن نہیں سکوں گا، پڑھ کے آ رہے ہیں۔ بچتے بچاتے فرماتے ہیں میں یہاں تک پہنچ گیا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیت اللہ کے غلاف کا ہی فرق تھا۔ آپ ادھر ہیں، میں ادھر ہوں، اور آپ سورہ حاقہ کی آیات پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ یہ شعراء کا زمانہ ہے تو یہ شاعر ہوں گے۔ فوراً جب یہ آیت میرے کانوں سے ٹکرائی، ذہن میں یہ بات آئی، فوراً آپ پڑھ رہے ہیں ما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ کسی شاعر کی کلام نہیں، کسی دیوانے کی کلام نہیں، یہ کوئی شعراء کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا جو تم ایمان لاتے ہو۔ پھر ذہن میں آیا یہ کوئی کاہن کی کلام لگتی ہے، کوئی جنات وہ مخلوقات وہ کوئی ذہن میں ڈالتی ہیں۔ ابھی ذہن میں یہ بات آ رہی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیات کی تلاوت کی، فرمایا وَلَا بِقَوْلِ قَاهٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ یہ کسی کاہن کی کلام نہیں ہے، بہت تھوڑا تم شکر گزار بندے بنتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، ذہن میں آ رہا ہے نہ شاعر کی کلام ہے نہ کاہن کی کلام ہے، نہ یہ کاہن ہے، تو پھر یہ ہے کلام کس کی؟ تو رسول اللہ کی زبان اقدس سے اگلی آیت نکل رہی ہے تنزیل من رب العالمین۔ یہ کلام، اس کا اترنا یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ دل کے اندر وہ ایمان کا، وہ توحید کا، وہ قبول اسلام کا وہ روشنی، وہ دیا وہ جل گیا، روشنی شروع ہو چکی ہے، غور و فکر میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ دوسری روایت جو عام بیان ہوتی ہے وہ تاریخی روایت ہے، جس کے اندر تلوار لے کر عمر فاروق مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں کہ آج یا میں رہوں گا یا میرے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا۔ راستے میں کسی نے بتلایا آپ کا بہنوئی اور بہن وہ بھی اسی دین کو قبول کر چکے ہیں۔ کہا اگر یہ بات سچی ہے تو پھر کیا کروں گا، تیری گردن تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ اور گئے ہیں، مختصر کرتا جاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ جا کر کھڑے ہوئے، سنا، کانوں میں قرآن کی آواز پڑی اور دستک دی ہے بڑے جلال اور غصے کے ساتھ، اور وہاں قرآن پڑھانے والے قاری بھی تھے، ان کو چھپا دیا گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی کہا میں نے سنا ہے آپ نے اس دین کو قبول کر لیا ہے
جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اس کے دین کو مان لیا ہے۔ ہاں عمر تو نے سچ سنا ہے۔ اور عمر پھر نہ آؤ دیکھا ہے نہ تاؤ دیکھا ہے، الجھ پڑے ہیں اپنی بہن کے ساتھ۔ اور وہ بہن کہتی ہے عمر ٹکڑے بھی کر دے لیکن تجھے ایک ایک ٹکڑے سے عہد کی آواز ہی آئے گی۔ اتنی بات ہے، ضمیر نے تھوڑا سا جھنجھوڑا، وہ دیا پہلے چل چکا تھا اور ضمیر نے جھنجھوڑا، یہ بہن آج تک میرے سامنے آواز اونچی نہیں کر دی، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا مجھے بھی وہ کلام سنائیے، میں بھی کلام سننا چاہتا ہوں۔ فرمایا جائیے ذرا غسل کیجئے، اپنے آپ کو پاک کیجئے، صاف کپڑے پہنیے، ذرا آئیے پھر سناتے ہیں۔ ہاں آئے ہیں، سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی، بہن پڑھ کے سنا رہی ہے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى۔ ہاں ادھر سے کفر دھل رہا ہے آنسو کی صورت میں، چھم چھم آنسو برس رہے ہیں۔ کہا بہن ذرا رک جائیے، یہ جو کلام سنا رہا ہے مجھے بھی ان کے قدموں میں لے جائیے، میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے دن آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور آپ نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دو لوگوں کے لیے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمرین۔ اللہ اگر اسلام کو غلبہ چاہیے، عزت دینا چاہتا ہے، وقار دینا چاہتا ہے، بلندی دینا چاہتا ہے تو دو میں سے ایک سوال کر رہا ہوں، عمر بن ہشام اور عمر بن الخطاب، اللہ ان دونوں میں سے ایک شخصیت اسلام کو مبارک کر دے۔ اور حدیث میں لفظ ہے اللہ دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے، میں محمد تو تجھ سے ہی مانگنے والا ہوں، میں محمد تو تجھ سے ہی سوال کرنے والا ہوں، میں محمد تو تیری بارگاہ میں اپنی درخواست رکھنے والا ہوں، تو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ دونوں میں سے جو تجھے محبوب ہے تیری بارگاہ میں، اللہ اس کو اسلام مبارک کر، اسے اسلام کے قدموں میں لے آ۔ اگلے دن ہی وہ دعا قبول ہوئی۔ کرنے والے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کے بارے میں کی جا رہی ہے وہ عمر فاروق ہے۔ اللہ کو عمر فاروق محبوب تھے، اگلے دن ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچے ہیں اور اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ ہاں 6 نبوی ہے، 6 سال گزر چکے ہیں، بڑے مشکلات، بڑی تکلیفیں۔ آج عمر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہا ہے، کہا آج کوئی بھی نہیں روک سکتا ہمیں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے۔ یا رسول اللہ 2 جماعتوں کی صف بندی کیجئے، حضرت حمزہ ایک کی کمان کریں گے، ایک کی میں کرتا ہوں۔ 40 اس وقت مرد مسلمان ہوئے ہیں، 11 عورتیں وہ مسلمان ہوئی ہیں، اور 52 نمبر یعنی 52 نمبر یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ 52 نمبر پر مسلمان ہونے والے ہیں۔ اب اسلام کا اعلان ہو رہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور پھر اب اعلان کر کے عمر نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے داخل ہو رہا ہے، ادھر سے حضرت حمزہ داخل ہو رہے ہیں، اور وہاں اعلان نماز پڑھی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور اعلان کیا ہے۔ عمر تلوار کو گھماتے ہوئے کہہ رہے ہیں
آج کسی نے اپنی بیوی کو رلانا ہے تو عمر کے سامنے آ جائے، اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے عمر کے سامنے آئے۔ واقعی پھر میرے مدنی مرشد کی دعا تھی، اللہم اعز الاسلام بعمرین۔ آج جناب ڈنکا بج چکا ہے اور وہ بے دین ہو چکا ہے، افواہیں پھیل گئی ہیں، آوازیں بڑی بڑی چل رہی ہیں، عمر بے دین ہو چکا ہے، اور حقیقی طور پر عمر آج مسلمان ہوا ہے، آج حقیقی طور پر مشرف با اسلام ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، اور یہ ملہم ہے، محدث ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن احد من امتی فإنه عمر۔ آپ نے فرمایا پچھلی لوگ گزرے ہیں، ان میں ملہم بھی تھے، جن کے دلوں میں اللہ بات ڈال دیا کرتے تھے خیر کی، نیکی کی، محدث تھے۔ میری امت میں اگر کوئی ملہم ہوگا، محدث ہوگا تو وہ عمر ہوگا۔ یہ آپ کے بارے میں بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ اور ایک بی بی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے مسئلہ پوچھنا ہے، آپ مجھے مسئلہ بتلائیے۔ فرمایا اگر کل آنا۔ یا رسول اللہ اگر وہ کل نہ ہوئے تو پھر کس سے پوچھوں؟ فرمایا ابو بکر موجود ہوں گے، ان سے پوچھ لیجئے گا۔ یا رسول اللہ اگر ابو بکر بھی نہ ہوئے تو پھر کس سے پوچھوں؟ فرمایا عمر ہوگا، اس سے پوچھ لینا۔ یہ پہلے ہی اعلان کر دیے گئے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ راشد، اول خلیفہ راشد ابو بکر ہیں، ان کی اقتدا کرنا، اور پھر اس کے بعد عمر ہیں، ان سے پوچھنا، ان سے بات کرنا، ان سے معاملات پوچھنا، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، ابن عمر فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر، اس کی دل پر جاری کر دیا ہے۔